میں حق بات کہنے کی عادی ہوں، میں حق بات کہنے کی عادی ہوں، میں اپنے شہر کی ایسی منادی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انم ناز اپنی ہم جماعت فضا یوسف عائشہ علی اکیڈمی سے تعلق رکھنے والی جماعت صافی آج اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہے ہیں، وہ نہایت ہی پیچیدہ اور نازک ہے۔ ہم سچائی اور حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ سچائی اور حقیقت جو ہمیں کبھی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں برداشت نہیں ہوتی؟ کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا اور اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس کی کڑواہٹ ہمارے پورے جسم میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں، جسے حق میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل۔ بات تو سچ ہے کہ آج کل زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی بھی کر رہا ہے، لیکن اس ترقی کی دوڑ میں ہر انسان ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا دبدبہ قائم رکھنے اور اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بے شمار اقوام اپنی اپنی تہذیب اور اپنی قوم کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے قوم کو دوسرے تمام اقوام پر سبقت لے جانے کے لیے سائنسی دنیا میں زبردست ترقی کر رہے ہیں۔ ہر قوم کی یہ چاہت ہے کہ وہ دوسرے تمام اقوام پر تسلط قائم کرے۔ اس سلسلے میں تمام اقوام نے ایسے سائنسی آلات ایجاد کیے جو صرف اور صرف انسان کی تباہی اور دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ایٹم بم امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے، اور اس کے منفی اثرات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ حالیہ کئی دہائیوں میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور افغانستان کی جنگ میں لاکھوں لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو کون بھول سکتا ہے؟ وہاں پر بھی ان نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال سے لاکھوں لوگ مارے گئے اور وہاں کی سرزمین ان آلاتوں سے تباہ کی گئی۔ مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور اسی طرح کے دوسرے واقعات کو کون بھول سکتا ہے؟ اب ذاتی اور انفرادی طور پر دیکھا جائے تو ہر پیشے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے آپ کو تمام لوگوں پر سبقت لے جانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سماج میں رہنے والے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کا عکس پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یا معالج جو ایک عظیم پیشہ ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہی مسیحا ہے، اور یہی مسیحا انسان کی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر مختلف طریقوں سے لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں لوگوں کا ٹھیک سے علاج نہیں کرتے، اور پرائیویٹ کلینکوں میں نقلی ادویات اور جعلی دواؤں سے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ان نقلی ادویات سے یا تو مریض کسی دوسری بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو مریض مالی طور پر خستہ حال ہو جاتا ہے۔ ان ڈاکٹروں کو 5 سال MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ 1 سال انسانیت کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہاں، یہی حال انجینئر اور ٹھیکیدار حضرات کا ہے۔ وہ گھٹیا قسم کا مواد لا کر ایسی تعمیرات کرتے ہیں جو کم ہی عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ رشوت لے دے کر اپنے پیسے حاصل کر کے اپنا منافع کماتے ہیں۔ استاد جو ایک عظیم پیشہ ہے، سماج کی تعمیر میں سب سے بڑا ہاتھ استاد کا ہی ہے، لیکن سرکاری اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ کا حال بھی کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ وہاں کام کرنے والے اساتذہ 2 ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورے سال میں وہ ایک بچے کا اپنا دیا ہوا کالج یا اسکول کا سلیبس مکمل نہیں کر پاتے، اور انہیں کوچنگ سینٹر پر بلا کر وہی سلیبس چند مہینوں میں مکمل کر دیتے ہیں، اور ان بچوں سے موٹی موٹی رقم فیس کی صورت میں اینٹھ لیتے ہیں۔ تاجر حضرات کو دیکھیے، وہ بھی مال جمع کر کے ناجائز منافع خوری کرتے ہیں۔ آشائی کھوٹنوں میں ملاوٹ کر کے انسانی جانوں سے ریوارڈ کرتے ہیں، اور اس ملاوٹ سے انسان بے شمار قسم کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مختصر معاشرے میں موجود ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان معاشرے کو بگاڑنے اور تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن
اس برے اور خطرناک دور میں بھی ابھی کچھ ایسے اچھے اور نیک انسان موجود ہیں جن کی بدولت سے ابھی بھی ہمارا معاشرہ عذاب الہی سے بچا ہوا ہے۔ اب تمام انسانوں سے گزارش اور التجا ہے کہ انسانیت اور نسل آدم کے بقا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اپنا طریقہ بدل ڈالیں، نیکی اور سچائی کا راستہ اپنائیں، درد مندی کا مظاہرہ کریں اور نافع الناس وجود بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ شکریہ۔